اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سورہ انفال کا ترجمہ تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 35 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور نہیں ہوتی ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس صرف سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ بیت اللہ کے پہ آتے تھے تو وہ جس کو وہ نماز کا، عبادت کا، اپنی غلامی کا تصور پیش کر رہے ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کم کرتے تھے۔ یہاں بھی دیکھو نا، وہ مڑاکھڑے چل رہے ہوتے ہیں، میلے لگے ہوتے ہیں، پیروں کے قبروں پر وہ ڈھول بج رہے ہوتے ہیں، ڈانسیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ یہ سما اس ٹائم بیت اللہ کے اندر وہ کر رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کو کنکلوڈ کر رہے ہیں اس طرح، سو چکھو اب مزہ عذاب کا، اس انکار کے بدلے جو تم کرتے رہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آپ نے نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب اس کے بدلے آپ یہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ یہ عذاب یہ تھا کہ مسلمان لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں پر مسلط کر دیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے حق کا، وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال تاکہ روکیں لوگوں کو اللہ کی راہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں آیت نمبر 36 میں کہ جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے، جو اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہے ہیں، مسلمانی سے دور ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی خرچ کرتے ہیں اپنا مال، پیسہ۔ لیکن وہ پیسہ کس پہ خرچ کر رہے ہیں؟ کہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں۔ جو لوگ اللہ کی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں ان کو چلنے نہیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے مخالف خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سو ابھی اور مال خرچ کرتے رہیں گے، آخرکار ہو جائیں گی ان کی یہ کوششیں ان کے لیے باعث حسرت، پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ابھی اتنا خرچ نہیں کیا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے دیکھیں کہ وہ خرچ کرتے تھے، وہ کفار خرچ کرتے تھے، یا کسی مسلمان کو سیدھی راہ پر نہ چلنے کے لیے لوگ دیکھو نا اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اور بھی خرچ کریں گے، اور جو وہ خرچ کر رہے ہیں ان کے لیے وہ باعث حسرت بنے گا، اور پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ مثلا وہ خرچ ان کا بے سود اور بیکار ہو جائے گا۔ پھر آگے اسی آیت کو کنکلوڈ اس طرح کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس میں فرما رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا حق کا، جہنم کی طرف ان کو گھیر کر لایا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ پھر موت کے بعد ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، فیصلہ کیا جائے گا، تو جنہوں نے اللہ کی آیات کو نہیں مانا، اللہ کے قرآن کو ٹھکرایا اور اللہ کے قرآن کی بات نہیں مانی، وحیوں کو پس پشت رکھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان انکار کرنے والوں کو، ان کافروں کو قیامت کے دن جہنم کی طرف گھیر کر لیا جائے گا۔ تو لہٰذا ناظرین، اللہ کے احکامات کو سنیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 37 میں فرما رہے ہیں،
تاکہ چھانٹ کر الگ کر لے اللہ گندگی کو پاکیزگی سے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں دوزخ اور جنت علیحدہ علیحدہ سسٹم بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کافروں کو منافقوں کے ساتھ تعبیر دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان گندگی والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزگی والے لوگوں سے علیحدہ کرنا چاہ رہے ہیں. یعنی مسلمان علیحدہ رہیں گے اور یہ جو لوگ ہیں یہ علیحدہ ہو جائیں گے, یہ چھانٹ کر علیحدہ کیے جائیں گے. یہاں سارے اکٹھے ہیں, یہ دنیا ہے, یہ دنیا ایک آزمائش ہے, آزمائش میں سب اکٹھے ہیں. یہاں مسلمان بھی ہیں اور یہاں کافر, ہندو, مشرک, منافق سب یہاں ہیں, اور ان کے لیے سب چیزیں ہیں. جس کے پاس وقت ہے وہ چیز حاصل کر لے گا. لیکن آگے والی دنیا نے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانی کے ساتھ مخصوص کیا ہے. یعنی جنت میں مسلمان ہی جائے گا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والا جائے گا. کتنا بھی بڑا فن خان ہوگا یہاں, اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مانا ہے, یہاں چاہے وہ ایسیوں میں گھومتا رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم نہیں بھیجنا ہے. کہ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھانٹ کر الگ کر رہا ہے مسلمانوں کو اور دوسرے طبقے کو. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی سے ساتھ تعبیر دیا ہے, اور جو مشرک, منافق اور جو اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں ماننے والا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے گندگی کے ساتھ تعبیر دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور ڈالتا چلا جائے گندگی کو دوسری گندگی پر, پھر ڈھیر بنا دے اس سارے کا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو گندگی ہے, یعنی مشرک, منافق, ساروں کو ہم نے اکٹھے کرنا ہے. یہ ڈھیر جو ہوگا اگلا پچھلا سارا اکٹھا کر کے جہنم کی طرف پھینک دینا ہے. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جس نے بھی آخری بندے تک اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو نہیں مانا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو مد نظر نہیں رکھا ہے, مشرکانہ کام, کافرانہ کام کیے, اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی ہے, راہ راست پر نہیں آیا ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان ساروں کو میں نے اکٹھے کرنا ہے, ایک ڈھیر کو دوسرے ڈھیر پر ڈالتے جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں یہ بتا رہے ہیں پھر جھونک دے گا اسے جہنم میں. دیکھیں پھر وہی بات آ گئی کہ سب کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پھینک دینا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں بالکل صاف, واضح اور کلیئر ہیں, اگر سمجھنا چاہیں تو. اگر نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں اور آپ اپنے پیروں پر پڑے رہیں گے, ان ولیوں سے دعائیں مانگتے رہیں, میلاد اور محرم مناتے رہیں, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. دولت لٹانی ہے آپ نے لٹانی ہے, جہنم میں جانا ہے آپ نے جانا ہے, کرتے رہیں من مستی جو مرضی کرتے رہیں. قرآن مشرکانہ کام نہیں بتا رہا, قرآن یہی بتا رہا ہے کہ اللہ ہی کرے گا, اللہ کی طرف دوڑو, اللہ سے مانگو, گناہوں کی بخشش اللہ سے کرا لو اگر کرانی ہے, ورنہ آپ اسی طرح ڈھیر بنا کے آپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونک دے گا. پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر بتا رہے ہیں یہی لوگ ہیں جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دے گا, تو یہ گھاٹے کا کام کر رہے ہیں, یہ گھاٹا اٹھا رہے ہیں. تو یہی گھاٹا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے اگر کوئی بھی کام کرنا ہے تو اللہ کے نام کرنا ہے, خالص اللہ کے نام پر. ورنہ اگر کسی کا, دوسرے کا آپ نے اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شراکت کی تو آپ کا سارا کام جو ہے وہ ملیا میٹ ہو جائے گا. پھر آگے
आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए नबी कह दो इन काफरों से अगर ये बाज आ जाए तो माफ कर दिए जाएंगे। यानी नबी को ये बताया जा रहा है कि इन काफरों को कह दो, इनकार करने वालों को कह दो, अगर ये काम छोड़ दें तो इनको माफ कर दिया जाएगा। हम भी आपको यही बता रहे हैं कि आप राह रास्त पर आ जाएं। इन मिलादों मुहर्रमों में कुछ नहीं है, इन पीरों के जो कब्रों पे डेरे आप लोगों ने लगाए हुए कुछ नहीं है। ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते। अगर अल्लाह नहीं छोड़ेगा तो किसी में कोई मजाल नहीं कि अल्लाह के आगे कुछ कह बोले। और यही बात कुरान बता रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरी तरफ आ जाओ, मेरा रास्ता इख्तियार करो, जो मैं बता रहा हूं उसको सुनो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए नबी इन काफरों को कह दो अगर ये बाज आ जाएं, यानी ये काम छोड़ दें तो माफ कर दिए जाएंगे इनके वो जराइम जो इनसे पहले हो चुके हैं। यानी वो काम जो इन्होंने पहले गलत किए हैं, गुनाह किए हैं, अल्लाह ताला इनसे वो माफ कर देगा। तो यही काम अल्लाह ताला ने सबके साथ रखा हुआ है। जब भी अल्लाह ताला की आयत को बंदा समझ लेता है, फिर अल्लाह ताला उसके माफी मांगने से पिछले गुनाह माफ कर देता है और ये बंदे पर अपने पर मुनहसर होता है कि वो अल्लाह ताला को से कैसे खुद राजी करने की कोशिश कर रहा है। अगर मुझसे गुनाह हुआ है तो मेरा काम है कि मैं अल्लाह से माफी मांगू। मैं किसी तीसरे बंदे को नहीं कहूंगा कि तू अल्लाह ताला से माफी मंगवा के दे मुझे। आप अल्लाह ताला की बातों को माने, सीधी राह पर चले, ये काम छोड़ दे, अल्लाह ताला माफ कर देगा। अगर यही काम आपके लगे रहेंगे तो ये तो आपने पहले ही दूसरे पे भाड़ा हुआ है, तो उसी को आप तो देगे दे रहे हो, उसी के सहारे दे रहे हो कि ये मुझे जन्नत तक ले जाएगा। तो ये काम तो काफराना और मुशरिकाना है। तो अल्लाह ताला तो बता रहे हैं कि ये होगा ही नहीं, तो आप ये काम छोड़ेंगे तो अल्लाह ताला से माफी मांगेंगे ना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो पहले इनसे काम हो गए तो वो छोड़ दें तो अल्लाह ताला माफ कर देगा। फिर आगे इसी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, लेकिन अगर ये दोबारा वही करेंगे तो बेशक नाफिज हो चुका है हमारा कानून पहले लोगों पर। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर ये काम नहीं छोड़ रहे हैं और ये इसी तरह का काम इन्होंने लगाया हुआ है, अल्लाह ताला के अहकामात को रोनते चले जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मेरा जो कानून था पहले लोगों पर भी यही था। वो अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानते थे, मैंने अजाब उन पर डाल लेना था। तो ये जो इतने आपको दड़े नजर आ रहे हैं ना जगह जगह पर, ये अल्लाह ताला के कानून की खिलाफ वर्जी करते थे। कलमा क्या पढ़ लिया आपने, बड़ा तो कोई तीर मार लिया, एहसान कर लिया भाई, ऐसे नहीं है। कलमे के साथ साथ अल्लाह ताला के अहकामों को भी मानना होता है। इसी वजह से अगर खाली कलमा पढ़ने का होता ना तो मक्के के मुशरिक तो लड़ते ही नहीं। वो आप और हम लोगों के जितने बेवकूफ थे क्या कि बस वो कलमे की वजह से लड़ रहे थे कि नहीं नहीं हमने नहीं पढ़ना। उनको पता था कि कलमा पढ़ना है तो नबी की बात माननी है और जो अल्लाह ताला अहकाम दे रहे हैं वो मानने पड़ेंगे। आपकी तरह के नहीं थे कि आपने कलमा पढ़ लिया और करेंगे अपनी मस्ती। ये तो वही बात हो गई कि आपने कलमा पढ़ के बड़ा एहसान कर दिया। ये नहीं है। कलमा पढ़ना है तो कलमे का फिर उसका तकद्दुस भी आप बहाल करें, कलमे की माना को समझें और कुरान के अहकामों को माने। तो लिहाजा नाजरीन, हम ये वीडियो आयत नंबर 38 पर कंक्लूड कर रहे हैं। आगे सूरह अनफाल में आयत नंबर 39 से अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। जज़ाकल्लाह।